تصویروں میں بھی دیکھا، یہ دیکھ کے دل خون کے آنسو رویا ہے۔ آپ کو میں کہوں کہ اپنے گھر پہ جا کے اپنا گھر توڑ دیں، آپ کبھی توڑیں گے؟ آپ کبھی نہیں توڑیں گے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ سر یہ میرا خیال ہے کہ بہت شرم کی بات ہے جو ہوا، اس چیز کی ذمہ دار اساتذہ اور ماں باپ ہیں۔ سر یہ میرا خیال ہے اپنے گھر پہ حملہ تھا، احتجاج تو یہ نہیں تھا۔ فوج پہ وار ایسی ہے کہ جیسے ہماری ذات پہ وار ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت صاحب دانش، صاحب علم لوگ بھی موجود ہیں اور سیاست میں بھی اپنا داؤ پیچ چلاتے ہیں۔ آج ان سے جانتے ہیں، آپ جناح ہوسائے اپنے دل کی ساری باتیں کر دیں گے دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں جی، ہم نے یہ سوشل میڈیا میں بھی دیکھا، تصویروں میں بھی دیکھا اور ٹی وی میں بھی دیکھا، لیکن آج آنے کا موقع ملا ادھر اور یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ کیا نقصان پہنچایا ہے، یہ دیکھ کے دل خون کے آنسو رویا ہے۔ اب یقین کریں خدا کی قسم کہ دل خون کے آنسو روئے، بھرپور تکلیف۔ بھرپور تکلیف۔ دیکھیں پاک افواج جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، ہماری محافظ ہے۔ اس طرح نہیں تھا، میں نے دیکھا اندر سے۔ سر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو میں کہوں کہ اپنے گھر پہ جا کے اپنا گھر توڑ دیں، آپ کبھی توڑیں گے؟ آپ کبھی نہیں توڑیں گے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ یہ پاک افواج ہماری اپنی افواج ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش کا سر ان کا جو ہے پیانو، ان کی تلوار، ان کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے انہوں نے، ان کا پاسپورٹ۔ سر یہ میرا خیال ہے کہ بہت شرم کی بات ہے جو ہوا۔ اور وہ کور کمانڈر جس کے ارد گرد کی تمام سرحدوں کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی ہے، بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم چین اور سکون سے آتے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور پاک افواج ہماری اپنی افواج، کور کمانڈر، اس کے سپہ سالار، ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنی فوج، ہم آج اگر چین کی نیند سوتے ہیں نا، یا رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، تو افواج کی بدولت، کیونکہ یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کس نے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ کہتے ہیں آپ، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جنہوں نے بھی کیا، اس چیز کی ذمہ دار اساتذہ اور ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں ایسی کی ہوئی۔ یہ تو ایک احتجاج تھا نا سر دیکھیں ٹالرنس، احتجاج، خاموش احتجاج بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ کرتے رہے ہیں، پاس میں خاموش احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ احتجاج کس چیز کے لیے؟ سر یہ میرا خیال ہے اپنے گھر پہ حملہ تھا، احتجاج تو یہ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے یہ تو وائلنس سیاسی پارٹی تھی۔ سر یہ سیاسی پارٹی بھی تھی، بالکل تھی سیاسی پارٹی۔ سر۔ دیکھیں سیاسی پارٹی، اب آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے، ضرور ہے کہ ہم نام لیں، لیکن جو بھی تھے یہ لوگ، یہ شر پسند عناصر تھے۔ 9 تاریخ کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان گرفتار ہوئے تھے اور اسی دن ان کے باقاعدہ طور پہ کارکنان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہماری ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، اب جو ہم ریڈ لائن کراس کریں گے اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، آپ نے اس بجا کہا، بالکل یہ آپ نے بجا کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا قصوروار وہ ہم خود ہیں۔ میں آپ کو ہماری تربیت ہے۔ ہماری تربیت ہے، ہماری، دیکھیں سیاسی، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کروں گا، ہماری سیاسی تربیت ہوئی تھی، ہم زبان سے بات کرتے روایات کے امین تھے ہم لوگ۔ بالکل، ہم نے زبان سے بات کرتے تھے، نہ کہ ہاتھ چلاتے تھے۔ لوگ ہوتے تھے۔ بالکل سر، ہم نے سیکھا، اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ نواب رسول اللہ خان صاحب تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں۔ فوج کے ظرف کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ سر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فوج پہ وار ایسی ہے کہ جیسے ہماری ذات پہ وار ہے۔ پاک افواج اس ملک کی چوکیدار ہے، اس نے اس ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ پاک افواج کی بدولت ہم آرام سے سکون کی نیند سوتے ہیں گھروں میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادتی کی ہے کہ اپنی ہی فوج پہ، اپنے ہی گھر کے رکھوالوں پہ خود حملہ کر دیا۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے قائد، ہم تم سے شرمندہ ہیں۔ پھر کور کمانڈر لاہور سے دست بستہ ہو کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی سب کچھ کیا ان کو منطقی انجام تک، کیفر کردار تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ یہ آپ کا ظرف تھا کہ آپ نے اپنے ہی شہری دیکھتے ہوئے فائر نہ کھولا۔ بالکل، اس میں بھی ایک چیز کروں گا کہ یہ دیکھیے کہ پاک افواج نے کتنی پیشنس کا، ان کی ٹریننگ کا آپ دیکھیے کہ اپنے لوگوں پہ انہوں نے فائر نہیں کیا، چاہتے تو سب کو مار دیتے، چاہتے تو لگتا، لیکن ان کی پیشنس دیکھیے، ان کی ٹریننگ دیکھیے، پاک افواج کی ٹریننگ دیکھیے کہ انہوں نے کتنی پیشنس کے ساتھ اس کا سارا کیا، اور انہوں نے کتنا اپنا نظم و ضبط کا خیال رکھا، اور انہوں نے بالکل کوئی بھی کسی نہتے شہری پہ کوئی فائر نہیں کیا۔ ناظرین، آج کا اس خطرناک منظرنامہ دکھاتے وقت میں جتنا آبدیدہ اور ٹوٹے ہوئے دل میں تھا، اس کا اظہار تو شاید میں لفظوں میں نہیں کر سکتا، لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال نے شاید انہی احتجاج کرنے والوں کے لیے یہ کہہ رکھا تھا کہ خود اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن